الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی تھی کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ان جھوٹے اور مکار لوگوں میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کے کہنے پر امت مسلمہ کو گمراہ کیا، خود بھی سیدھے رستے سے ہٹ گیا اور امت مسلمہ کے بھی بہت سے افراد کو ورگلایا۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی میں کسی ایک دعوے پر قائم نہیں رہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف دعوے کرتا رہا۔ قادیانی تو ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صریح الفاظ میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف دعوے کیے ہیں۔ آج کی نشست میں ان دعووں پر کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان بھی عام طور پر سمجھتے ہیں شاید اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ بھی کیا، یہ شخص خدائی کے دعوے تک پہنچا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی بکواسات اس نے کی ہیں۔ ابتدائی طور پر جب یہ شخص امت کو گمراہ کرنے کے لیے میدان میں آیا تو اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ایک محدث ہوں،
محدث کا معنی اس نے کیا کہ یہ محدث وہ ہوتا ہے جس کو الہام ہوتا ہو، حالانکہ محدث کا یہ معنی عرف عام میں کوئی بھی نہیں جانتا، نہ یہ معنی مراد لیتا ہے، خود اپنا گھڑا ہوا معنی تھا۔ تو پہلے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، محدث ہونے کا جب دعویٰ کیا اسی دوران ہی اس نے گویا نبوت اور رسالت کے دعوے کے لیے پر توڑنے شروع کیے۔ عرف عام میں محدث تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے پہلے باضابطہ حدیث شریف پڑھی ہے اور حدیث شریف پر کافی کام کیا اور محنت کی زندگی حدیث شریف کی خدمت میں گزری، حدیث شریف پڑھنے کے بعد پڑھاتا رہا، باضابطہ حدیث شریف کی خدمت کی اس کو توفیق ہوئی اور کئی لوگ اس سے حدیث شریف پڑھتے رہے۔ تو حالانکہ یہ ایسا شخص ہے، اس نے نہ تو خود باضابطہ کسی سے حدیث شریف کی کتابیں باضابطہ پڑھی اور نہ کسی کو پڑھانی نصیب ہوئے، تو محدث کیسے بن گیا؟ تو پہلے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو محدث ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا پھرتا کہ میں محدث ہوں، بلکہ اس کو یہ لقب دنیا دیتی ہے کہ بھئی یہ بندہ حدیث کی اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے، حدیث اس نے پڑھی یا پڑھا رہا ہے، حدیث کی کتابیں لکھ رہا ہے، حدیث پہ اس کی محنت ہے، لہذا یہ محدثین میں شمار ہوگا۔ تو نہ تو اس نے کسی سے باضابطہ حدیث کی کتابیں پڑھی اور نہ باضابطہ پڑھائی۔ جس نے حدیث کی کتابیں نہ باضابطہ پڑھی ہوں تو نہ پڑھائی ہوں، محدث کیسے ہوگا؟ تو یہ دعویٰ ہی جھوٹا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ اب مجدد وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی نہ کسی دین کے شعبے کے اندر تجدید کارنامے انجام دیے ہوں اور لوگ دنیا اس کے متعلق جانتی اور اس کو مانتی ہو کہ بھئی اس نے اس شعبے کے اندر واقعی تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں، لہذا یہ اس شعبے میں اس صدی کا مجدد ہے۔ تو مجدد کو خود دعوے نہیں کرنے پڑتے کہ میں مجدد ہوں، بلکہ دنیا اس کو اس صدی کا مجدد بتلاتی ہے، خود اس کو دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو تو خود باضابطہ دین کی سمجھ نہیں تھی، جب خود دین کی سمجھ نہیں تھی تو دین کے اندر تجدیدی کام کیسے کر سکتا ہے؟ پھر خود دین پر اس کا عمل بھی نہیں تھا، تو جب خود دین پر عمل نہیں تھا تو دین میں تجدیدی کارنامے کیسے انجام دے سکتا ہے؟ پچھلی صدیوں میں جو مجدد ہوئے ہیں تو انہوں نے خود دعوے نہیں کیے مجدد ہونے کے کہ ہم مجدد ہیں اور دنیا سے منواتے پھرتے ہوں کہ بھئی میں مجدد ہوں، مجھے مجدد مانو، بلکہ ان کی محنت کو دیکھ کر، ان کے کارناموں کو دیکھ کر امت مسلمہ کے چنیدہ افراد نے ان کو اس صدی کا مجدد قرار دیا کہ اس شعبے میں غور و فکر سے ہم نے دیکھا کہ واقعی اس صدی میں ان کے پلے کا کوئی بندہ نہیں تھا جس نے اس شعبے میں تجدیدی کارنامے انجام دیے ہوں، تو لہذا یہ اس صدی کا مجدد ہے۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اس کو اس صدی کا مجدد قرار دیتے، وہ خود دعوے نہیں کرتا پھرتا تھا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں، لیکن یہ ایسا بندہ تھا کہ جس نے خود دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے اشتہارات کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے یہ بات، اپنے مریدوں کے ذریعے یہ بات مشہور کروانے شروع کی کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ تو یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل تھی۔ جب یہ
مجدد کے دعویٰ پر آیا تو اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ ان نشانیوں میں کوئی بھی نشانی مرزا غلام احمد قادیانی میں اہم اور بڑی کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان قرب قیامت تشریف لائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اس کا نام غلام احمد ہے۔ فرمایا ان کے نام کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ، اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ بتائی ہے، جبکہ اس شخص کو مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق بتایا کہ جب مدینہ کا حکمران فوت ہوگا تو حضرت مہدی مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے، کہیں لوگ مجھ کو حکمران نہ بنا دیں۔ تو وہاں شام کے ابدال بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان کو سب سے پہلے پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، تو آپ اس پہ راضی نہ ہوں گے۔ تو آہستہ آہستہ پوری دنیا کے لوگ آپ کی بیعت کے لیے آ جائیں گے اور آپ کی بیعت پر اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کو خلیفہ وقت تسلیم کریں گے۔ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، کافر جو ہے نہایت پریشان ہوں گے اور آپ سے مقابلہ بازی پہ اتر آئیں گے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی بیعت مکہ میں ہوگی، جبکہ یہ لوگوں سے بیعت قادیان میں لیتا تھا، مکہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ان کی بیعت لی جائے گی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی تو وہ بیعت پہ راضی نہ ہوں گے، تو لوگ خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ ایسا آدمی تھا مرزا غلام احمد کے لوگوں کو خود جو ہے وہ بیعت کی دعوت دیتا تھا، میری بیعت کرو۔ تو یہ کیسا مہدی ہے؟ اور آپ نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق بتایا ان کے مخالفین جو ہیں مقام بیضاء پر زمین میں دھنس جائیں گے، لشکر ایک چلے گا ہر امام مہدی علیہ رضوان سے مقابلہ کے لیے، لیکن بیضاء کے مقام پر پہنچے گا جہاں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو اور امام مہدی علیہ رضوان کے مخالفین زمین میں دھنسائے جائیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کوئی مخالف زمین میں نہیں دھنسا۔ پھر آپ نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے کارنامے بیان کیے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان مختلف قوموں سے مختلف علاقوں میں مختلف جنگیں کریں گے اور جنگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتوحات عطا فرمائے گا۔ تو امام مہدی علیہ رضوان جہاد کا علم بلند کریں گے اور کافروں سے جہاد کریں گے، جبکہ مرزا قادیانی کا یہ حال تھا کہ اس نے کافروں کی حمایت کرنا شروع کی اور مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کیا بھی کافروں کے خلاف جہاد حرام ہے۔ اب حضور فرما رہے مہدی وہ ہے جو کافروں کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ مہدی کا دعوے دار ایسا ہے کہ کافروں کے خلاف جہاد کرنے کو حرام بتاتا ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ ہمدردی جتلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کہتا میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور اس کا خود کہنا ہے کہ انگریز کے حق میں نے اتنی کتابیں لکھی کہ اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو امام مہدی علیہ رضوان کی جو نشانیاں ہیں وہ اس میں بالکل نہیں پائی جاتی تھی۔ اب ان کی زندگی جہاد میں گزرے گی، لیکن یہ جہاد کا مخالف تھا، جہاد کو اس نے حرام قرار دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے ساتھ جنگیں ہوں گی تو اللہ پاک ہر امام مہدی علیہ رضوان کو فتوحات عطا فرمائیں گے، لیکن مرزا قادیانی کو ایک جنگ بھی نہیں لڑی تو فتح کا سوال کہاں سے آ گیا؟ کوئی فتح بھی نہیں۔ اور ہر امام مہدی علیہ رضوان کے زندگی میں دجال کا آنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو لیکن مرزا قادیانی ایسا تھا کہ
دجال کو اس نے کہاں دیکھنا ہے؟ اس کی زندگی میں دجال آیا ہی نہیں۔ اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تیری زندگی میں دجال آنا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس زمانے میں نئی نئی ٹرین چلی تھی، اس کے آگے ایک بڑی ساری بتی چلتی ہے نا، کہتا ہے دجال کے بارے میں اس کی ایک آنکھ ہوگی، تو اس سے مراد ریل گاڑی ہے۔ ایسا بکواسی آدمی تھا۔ تو دجال کا زمانہ، دجال کو بھی نہیں دیکھا، دجال آیا بھی نہیں اس کے زمانے میں۔ ہاں جی۔ اور پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اچھا اگر تو ظاہر امام مہدی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگ گیا کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ویسے بندے کا کیا اعتبار ہے جو ہر دن آئے کوئی نہ کوئی نئی بات کرتا تھا؟ جب کہا گیا ابھی عیسیٰ کہاں ہے، ہر مہدی علیہ رضوان کے دور میں تو عیسیٰ بھی آئیں، کہنے لگا تو میں عیسیٰ ہوں۔ تو عیسیٰ کیسے ہے؟ ہر امام مہدی علیہ رضوان کی نشانی بھی تجھ میں کوئی نہیں پائی جاتی، عیسیٰ کی بھی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اور امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ امتی ہوں گے ہر امام مہدی، فرمایا کہ وہ بیت المقدس میں دفن ہوں گے۔ یہ بات بھی نہیں پائی گئی اس میں۔ یہ مرا تو دفن ہوا جو ہے وہ قادیان کے اندر، مرا یہاں لاہور تھا۔ تو اچھی معاملہ ہے اس کا، کوئی بھی نشانی ہر امام مہدی علیہ رضوان والی اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس نے جب عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اب لوگوں نے پکڑ لیا کہ بھئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو حدیث پاک میں تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا تذکرہ ہے۔ تو تیرے ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا، تیری ماں کا نام تو ابن مریم نہیں تھا۔ اور حضور نبی پاک نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تو میں تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے؟ تو یہ تو نہیں کہا ابھی ہاں جی عیسیٰ ابن چراغ بی بی آئیں گے، تو نام تیرا غلام ہے، تیرا نام تو عیسیٰ نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ پھر جب اس کا نام غلام احمد تھا، امی کا نام بھی چراغ بی بی تھا، تو اس عیسیٰ علیہ السلام والی نشانیاں کون سی اس میں پائی گئی؟ کوئی بھی نہ پائی گئی۔ جب اسے کہا گیا کہ بھئی دیکھو اس سے مراد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت لے کے آئے تھے، ان عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ قرب قیامت تشریف لانا ہے۔ اب اس نے زور لگانا شروع کر دیا اس بات پہ کہ وہ عیسیٰ تو فوت ہو گئے، ساری صلاحیتیں زندگی کی اسی بات پہ خرچ کرتا رہا کہ وہ عیسیٰ فوت ہو گئے، جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرنا شروع کر دی اپنی مجلسوں کے اندر، کبھی ان کو سور مار کہتا، کبھی ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کہتا کہ ان کی دادیاں نانیاں زنا کرتی، ایسا بیوقوف اور گدھا اور بدزبان آدمی۔ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب جب لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا کہ بھئی بتاؤ عیسیٰ کیسے بنے ہو، تو خود بھی ایسا عجیبہ گڑھ لیا کہ اس کا ثبوت کائنات میں کوئی ملتا ہی نہیں کہیں بھی۔ کہتا کہ جی میں اصل میں پہلے مریم تھی، میں پہلے مریم تھی، اللہ پاک نے میرا نام جو ہے مریم رکھا، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں سورہ مریم کی جو آیات ہیں 16ویں پارے میں، تو اس میں جہاں جہاں حضرت مریم کا نام آیا اور واقعہ آیا، کہتا اس سے مراد میں ہوں، تو میں پہلے مریم تھی، اب مریم کے بعد میں عیسیٰ بنا۔ عجیب فلسفہ ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جس کا نام روحانی خزائن ہے، نام بھی دیکھو اس کا کیا عجیب ہے۔ ہاں جی، اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ اس کی 19ویں جلد موجود ہے، اور یہ اس کی جتنی زندگی کی تحریرات ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر 50 ہے۔ صفحہ نمبر 50 کے اندر خود اس نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہے کہ
ہاں جی، کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھ کو حاملہ ٹھہرایا گیا۔ نعوذ باللہ۔ ہاں جی، اور آخر کئی مہینہ کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین عمد کے حصہ 4 صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اب یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں پہلے مریم تھی اور مجھ کو استعارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا۔ اب حامل کیسے ٹھہرا؟ خود ان کے اپنے مرزائیوں نے لکھا ہے کہ ہمارے مرزا صاحب نے اپنی یہ کیفیت بیان کی کہ میں جو ہے وہ نعوذ باللہ مریم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار کیا۔ نعوذ باللہ، یہ خاوند بیوی سے جس طرح مردان کا اظہار کرتا ہے، شہوت پوری کرتا ہے، وہ کام کیا۔ اب یہ مرزا قادیانی کی ایسی بکواسات ہیں جن کا تعلق نہ تو کسی تاریخ کے ساتھ ہے، نہ جو ہے روحانیت کے ساتھ ہے، نہ حقیقت کے ساتھ ہے، نہ سائنس کے ساتھ ہے۔ دنیا کے شعبے کا ہر بندہ اس کے بکواسات کو ٹھکراتا ہے۔ پتہ نہیں قادیانی لوگ کیسے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ نبی مانے بیٹھے ہیں، مسیح مانے بیٹھے ہیں۔ اب جس بنیاد پہ یہ مسیح عیسیٰ بنا، وہ بنیاد تو دیکھ لو کہ پہلے یہ مریم تھی اور پھر کہتا مجھ کو اپنا حاملہ ٹھہرایا گیا، کہ مرد کو بھی حمل ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اگر پہلے مریم تھی تو پھر مریم سے تو بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا نا، عیسیٰ کیسے بن گیا؟ عجیب انوکھی بات ہے۔ حضرت مریم والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹے ہیں، تو پھر اس بکواس کا کیا معنی کہ پہلے جو ہے وہ مریم تھی پھر مریم سے عیسیٰ بن گیا؟ یہ دنیا کے ایسے عجوبے ہیں کہ جو ہے کوئی دنیا کا بندہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور کتاب کا نام رکھا کشتی نوح، یعنی اس نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو نوح علیہ السلام کی کشتی بتایا تھا۔ قادیان میں ایک مرتبہ طاعون آ گیا۔ طاعون ایک وبائی مرض ہے، تو طاعون آیا تو لوگ مرنے شروع ہو گئے۔ اس نے اب اس موقع پر جو ہے وہ پیسہ کمانا چاہے، اس نے کہا میرا گھر جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو میرے گھر میں آ جائے گا، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ آ گئے تھے تو ڈوبنے سے بچ گئے تھے، تو وہ مرنے سے بچ جائیں گے، تو لہذا میرے گھر آ جاؤ۔ اور اس کے لیے جو ہے نذرانے اور پیسے مقرر کر دیے، اور لوگ پیسے دے دے کر آنا شروع ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا کہ اس کے گھر کے اپنے لوگ طاعون سے مرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہاں کی کشتی ہے نو؟ وہ کشتی کے اپنے بندے مرنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی، حتیٰ کہ سائی رات خود جو ہے نا یہ دھونیاں آگ جلا کر جو ہے نا وہ طاعون سے بچنے کے حیلے اختیار کرتا تھا۔ وہ ایک باغ تھا، باغ کو بھی اس طرح وہ کشتی کا نام دیا، پھر اس باغ کو چھوڑے خود بھاگ گیا۔ صورتحال یہ کتاب کا نام کشتی نوح ہے، تو اس میں بکواس یہ لکھی ہے 50 پر کہ دیکھو عیسیٰ کی طرح مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھ کو حاملہ ٹھہرایا گیا۔ اب اگلے صفحے پر لکھتا ہے، صفحہ 51، کہتے ہیں میری یادداشت کے الہامات میں موجود ہے، اور وہ اس زمانہ کا ہے جب خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفع روح کا الہام کیا، پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا فَأَجَاءَ الْمُخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ہاں جی، قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ اب دیکھو جو آیت قرآن پاک میں حضرت مریم کے متعلق آئیں، اب وہ کہتا ہے وہاں مریم سے مراد میں ہوں، سوائے اس کے اور کیا علاج تھا کہ اس کو پکڑ کر کان پکڑا کے جوتے لگائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، عجیب بات ہے کہ ایسے بندے کو لوگ نبی ماننے کو تیار ہو گئے جو اس طرح کی بکواسات کرتا تھا۔ اب کتاب بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو نایاب ہو، اور اس کے اپنے جو کتاب روحانی کے ذہن اس کی 19ویں جلد ہے اور اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ اگلے صفحہ پر بھی اسی طرح کی بکواسات کی گئی ہیں۔ ہاں جی،
تو باہر کیا یہ دنیا کا عجوبہ تھا. جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان آ گئے تو عیسیٰ کہاں؟ کہنے لگا میں ہی عیسیٰ ہوں. لوگوں نے کہا بھی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر ہے. چونکہ حضرت مریم کا خامد کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا، اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. تو حالانکہ یہ تو اپنے باپ سے پیدا ہوا، ماں اس کی چراغ بی بی تھی. تو کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. اور عیسیٰ بننے کے لیے جو ناٹک جو اپنا کہہ لو کہ بیس تیار کی، وہ دیکھ لو کیا ہے کہ میں پہلے مریم تھی پھر میں عیسیٰ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا، مجھے حمل ٹھہر گیا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مرزا غلام احمد قادیانی یہ کوئی عقل مند، کوئی صاحب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی صاحب الہام یا کوئی صاحب وہی بندہ نہیں تھا. یہ تو بکواسی تھا، جو منہ میں آتے بکواس کرتا رہتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو مسیح مانیں، تو مسیح کی بنیاد تو دکھاؤ کہاں ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، ان کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں. جس طرح حضرت مہدی کا آنا قیامت کی نشانی، ان کے کارنامے بیان ہوئے ہیں. ان کارناموں میں سے کوئی بھی یہ کارنامہ اس پہ نہیں پایا جاتا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کارنامے ہیں، کوئی ایک کارنامہ بھی اس پہ نہیں پایا جاتا. ان کے کارناموں میں آیا پہلی بات یہ پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نظر ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے 2 فرشتوں کے پر ہاتھ رکھے ہوں گے، جامع مسجد دمشق کے اندر اتریں گے، مسلمان ان کا استقبال کریں گے. یہ چراغ بی بی سے پیدا ہوا ہے، آسمان سے آیا ہی نہیں. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نماز پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھی جائے گی دجال آ چکا ہوگا، مسجد کے باہر دروازہ بند ہوگا، آپ کہیں گے بھئی دروازہ کھول دو. جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو آگے بھاگ کھڑا ہوگا. یہودی بھی دجال کے ساتھ ہوں گے اور اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے آخر کار تعاقب کر کے مقام لد پر. اور لد مقام آج وہ ہے جہاں پر اسرائیل کی سب سے بڑا ایئر بیس ہے اور سب سے بڑا فوجی اڈا ہے. وہاں پر اس کو قتل کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ ہے. اگر یہ وہی عیسیٰ ہے تو اس نے کہاں قتل کیا؟ وہاں اس دجال کو جا کر لد پر. یہ تو ان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسرائیلیوں کا ایجنٹ ہے. آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو اسرائیل میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کو اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خود کاشتہ پودا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا کہ جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، جنگ ہوگی ان کے دور میں. یہ جہاد کو حرام کہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دور میں بعد میں یاجوج اور ماجوج قوم نکلے گی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. لیکن اس نے اس قوم کو دیکھا بھی نہیں، اس کے زمانے میں آئی بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے جب تشریف لائیں گے تو عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. کوئی بھی اب آپ دیکھ لیں بھی مرزا قادیانی کو مرے بھی اتنی دیر ہو گئی، 1908 میں مر گیا تھا، تو مرے بھی اتنی دیر ہو گئی، 100 سال زیادہ، عیسائیت آج بھی ختم نہیں ہوئی. اور میں کہ وہ سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو غلط فہمی دور ہو جائے گی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا چھوڑ دیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. آج تک کوئی بھی کام عیسائیوں نے اب تک یہ کیا نہیں ہے. تو پھر یہ عیسیٰ کیسے ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میں روزے پر آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، سلام کا جواب دوں گا. یہ کام بھی اس کو مدینہ جانا ہی نصیب نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسیح علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو میرے روزے میں میرے ساتھ دفن ہوں گے. آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، 3 قبریں موجود ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اور 4تھی قبر کی جگہ آپ کے ایک طرف خالی ہے، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. فرمایا جب فوت ہوں گے تو میرے پہلو میں دفن ہوں گے، قیامت کے قریب میں اٹھوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھوں گا. اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزائیوں کا جو بڑا ہے، اگر یہ عیسیٰ ہوتا تو یہ مرتا تو اس کو دفن وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں کی جاتا. حالانکہ مرا یہ لاہور میں، دفن کیا گیا اس کو قادیان ہے، یہ قادیان میں دفن ہے. کوئی بھی ایک نشانی جو عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ ہے، ایک کارنامہ اس نے انجام دیا ہو تو بتائیں. اس نے کہا تھا میں عیسائیت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، ان سے مناظرے کرنے شروع کر دیے.
الٹا اثر یہ ہوا کہ مناظروں میں ہار بھی گیا، اس کے خود ماننے والے کئی جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ ایک پادری تھا عبداللہ آتھم کے نام سے، اسی سے اس نے مناظرہ کیا، انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا تماشا لگانے کے لیے، اسی نے اس کو مناظر مشہور کیا تھا۔ عالم تو تھا نہیں، باضابطہ پڑھا وہ تو تھا نہیں، مناظرے کیا کرنے تھے؟ باہر کیا وہ عیسائی پادری عبداللہ آتھم سے مناظرہ کیا، مناظرہ ہار گیا، خاندان کے کئی لوگ جو ہے چاہنے والے کئی جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ اب اس نے اس کے خلاف پیش گوئیاں کرنی شروع کر دی، اس کی عادت تھی، جب کسی سے لاجواب ہو جاتا ہے تو بری بری پیش گوئیاں کرتا۔ اس نے کہا عبداللہ آتھم 1 سال کے بعد مر جائے گا۔ ہاں جی، اب وہ عیسائی انتظار میں رہے کہ 1 سال پورا ہون تو پھر نہ نپڑا گے، اگر یہ واقعی نبی آ اتنے واقعی الہام ہوتا اور واحد کی تے وہی نظر ہوتی ہے، 1 سال انتظار کرو۔ وہ 1 سال جب پورا ہو گیا، صبح کو سال کا اگلا دن ہونا تھا، عیسائیوں نے جو ہے نا امرتسر شہر کے اندر جلوس نکالا، اس پادری کو ہاتھی کے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا پتلا بنایا ہوا تھا اور اس کو جوتے مار رہے تھے اور پتلے کا منہ بھی کالا کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا مرزا قادیانی تیری ایسی گت بنائیں گے کہ تجھے سارے الہام بھول جائیں گے، کہ تو کہتا نا مجھے فلاں الہام ہوتا ہے فلاں الہام، سارے الہام بھول جائیں گے۔ تو خوب ذلت و رسوائی ہوئی اس کی۔ اس رات جس دن سال پورا ہونا تھا، ساری رات بیٹھا آگ جلا جلا کے پتہ نہیں کیا پڑھتا رہا کہ ہائے کاش کہ یہ مصیبت مجھ سے ٹل جائے۔ ہاں جی، لیکن وہ پھر بھی وہ مرا نہیں صحیح۔ باہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے کو دکھاتے ہیں دنیا کے اندر یہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود مرزائی جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ایسا جھوٹا آدمی ہے۔ بعد میں اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، کہ تو بھی نبی ہے؟ کہتا ہاں میں بھی نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا بھی دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آپ کی بات تو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کب مستقل نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں میری نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہے، تو میں ذلی طور پر نبی ہوں، میری نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، ذل کہتے ہیں سایہ کو، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیروی کی ہے، اتنی اطاعت کی ہے، اتنی بات مانی ہے کہ میں نبی بن گیا۔ میں عجیب بات ہے، یہ کہاں آ گیا شریعت میں کہ جو بندہ نبی کا کہنے کر دو نبی بن جائے گا؟ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے لے کر اس کے آنے تک کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہ اطاعت سے بھی کوئی بندہ نبی بن سکتا ہے، حالانکہ جتنی اس نے اطاعت کی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ نمازیں تک نہیں پوری پڑھتا تھا، رمضان کے روزے تک پورے نہیں رکھتا تھا، ہاں جی، اور اپنے اخلاق معاملات سارے نجائز سے، کئی عورتوں کے ساتھ اس کے نجائز چکر چل رہے تھے۔ ہاں جی، خود ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کئی ننگی عورتیں جو ہے نا اس کے گھر سے برآمد ہوتی تھی بسا اوقات، تو یہ اس کا کردار تھا، کہہ رہا میں نے حضور کی بڑی اطاعت کی، شریعت کی بڑی اطاعت کی، نبی بن گیا۔ تو ذل اور بروز کا فلسفہ کر لیا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ بروز کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی روح کا دوسری آدمی کی روح میں داخل ہو جانا، کہ نبی کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ عجیب بکواس تھی یہ۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ صراحتاً خود ہی اپنے آپ کو مستقل نبی کہنا شروع کر دیا، مستقل نبی کہنا شروع کر دیا، اور کہا میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے بھی بڑے نبی آئے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا تھا میں اس دعوے سے پھرنے والا نہیں ہوں، اگر پھروں تو پھر بتاؤ، نبوت کا دعویٰ۔ آج مرزائی کہتے ہیں ہم نے کب اس کو جو ہے نبی مانا؟ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا تھا کہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لہذا ہم آخری نبی مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تحریریں اس کی پرانی ہیں۔ بعد میں اس نے خود جو ہے جو آخری تحریریں اس کی، اس نے خود کہا کہ میں جو ہے مستقل نبی ہوں اور میں کبھی اس دعوے سے پھرنے والا نہیں ہوں، اسی پر مرا ہے وہ۔ اب دیکھو نا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور رسول ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا صحابی ہیں، جو آپ کی بیویاں تھیں وہ امہات المومنین ہیں۔ ہاں جی، آپ رسول تھے تبھی تو جو ہے وہ آپ کو ماننے والے صحابی، آپ کی بیویاں امہات المومن، قرآن نے کہا وازواج امہاتہم۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر اس کے ماننے والے صحابی کیسے ہیں؟
اب انہوں نے مستقل کتابیں شائع کی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو خاص بندے جو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہوئے اسے کہتے ہیں یہ مرزا غلام احمد کے صحابی ہیں۔ صحابی کیسے بن گئے اگر وہ نبی نہیں تھا تو؟ صحابی کیسے بن گئے؟ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ مستقل کیا۔ اس کی کتاب حقیقت الوحی کھول کے دیکھ لو، کشتی نور کھول کے دیکھ لو، ہاں جی، اور ازالۃ الاوہام کھول کے دیکھ لو، مستقل نبوت کی دعوے ملتے ہیں۔ پھر اگر یہاں تک بات ہوتی پھر بھی غلط تھا اور بہت بڑا جرم تھا، یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی محمد ہونے کا دعویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ کہاں پہلے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا، پھر امام مہدی ہونے کا، پھر عیسیٰ ہونے کا، پھر ذلی نبوت کا، بروزی نبوت کا، پھر مستقل۔ اب جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ میں مستقل، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور کہنا شروع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا، ایک 1400 سال پہلے آ گئے اور اب جو ہے ایک 1300 سال پہلے آ گئے اور ایک اب آئے ہیں، اور کہنا شروع کر دیا کہ جتنے معجزات میرے زمانے میں ظاہر ہوئے اتنے معجزات تو حضور کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے۔ اس طرح کی بکواسات کی اس بندے نے۔ پھر بھی مرزائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، وہ تو حضور سے بھی بڑا بیٹھا ہے۔ جب اس نے اس طرح کے دعوے کیے، محمد ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کا ایک خاص مرید جس کا نام تھا اکمل، وہ شاعر تھا، خاص مرید تھا، اس کا نام تھا اکمل، وہ خاص شاعر تھا۔ جب اس نے اس بات کو سنا تو اس نے اس بات کو شعروں میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا اور اس کو فریم کروایا، ان شعروں کو اپنے گھر میں لے گیا۔ کیا اشعار تھے؟ اس میں لکھا تھا محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر اپنے شاہ میں، محمد دیکھ کر نہیں ہو جس نے اکمل، اکمل اس کا اپنا نام تھا، محمد دیکھ کر نہیں ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اس سے بڑی بکواس اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے نا مہدی مانتے ہیں، جی ہم صرف مسیح مانتے ہیں۔ یہ بات کہاں تک آئی ہے؟ اس کے خود مجموعہ الہامات جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بکواسات کا مجموعہ ہے اور اس میں جھوٹوں کے انبار ہیں، جس کو کہتا ہے تذکرہ۔ وہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، میں نے لکھ رہی تھی بس یاد بھول گیا۔ تو کتاب کا کتاب ہے جسے کہتے ہیں یہ اس کے الہامات کا مجموعہ، اس کا نام رکھا گیا تذکرہ، حالانکہ تذکرہ قرآن کا نام ہے۔ کلا انہا تذکرہ قرآن کہتا ہے، تذکرہ کے معنی یاد دہانی، نصیحت، اور نام قرآن کا چرا کر اس کے جو ہے بکواسات کے مجموعے کو رکھ دیا گیا۔ اس کے اندر اس نے خود یہ بکواس کی ہے، کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ محمد کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ کہاں تک بکواس پہنچی ہے؟ حالانکہ پوری امت یہ جانتی اور مانتی، اور کافر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس بات کے دعوے دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آیت میرے اوپر اتری ہے، لیکن یہ کہتا ہے یہ میرے اوپر اتری۔ اب قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں اور پوری امت جانتی اور مانتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام ہے، کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ کیا کرے بندہ؟ کہاں دعویٰ رہ گیا محدث ہونے کا اور مجدد ہونے کا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر ڈاکہ زنی ہے، آپ سے افضلیت کے دعوے ہیں، پھر یہاں تک اس نے یہ بکواس کی اپنی کتابوں کے اندر کہ خدائی تک کے دعوے تک جا پہنچا اور کہا کہ اللہ اکبر، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا ہے مٹی سے، جی رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا
फ़ख़लक़्तु अस्समावाति वल अर्द व खलक़्तु आदम बैनल माइ वत्तीन। इस तरह की बातें हैं। कहाँ रह गया मुहद्दिसियत का दावा? खैर है मैं तो खुदा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले किस मुँह से कहते हैं कि हाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ मेहदी मसीह मानते हैं? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बड़ी अजीब बात है। फिर यहाँ तक भी इसने स्टॉप नहीं किया, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये बात की कि अपने मानने वालों को पेश गोइयों के ज़रिए खुश किया करता था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अपने मानने वालों को पेश गोइयों के ज़रिए खुश करता था। अन करीब ऐसा होने वाला, अन करीब ऐसा होने वाला, और अल्लाह करना ऐसा होता कि जो भी पेश गोई करता वो झूठ साबित होती। इसने एक पेश गोई की कि मेरे यहाँ अन करीब एक बेटा पैदा होने वाला है और वो बेटा बड़ी सिफात का मालिक है। उसके बड़े अलकाबात कई दिन तक जो है ना वो इश्तिहारबाजी में जिक्र करता रहा। उसका नाम बशीरुद्दौला होगा, वो बड़ा नेक होगा, बड़ा जो है वो अपना अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी होगा। इस तरह की बातें करता रहा, यहाँ तक पहुँच गया कि देखो उसकी सिफत ये होगी कि अन्नल्लाह नज़ला मिनस समा। ऐसा होगा गोया कि अल्लाह आसमान से उतरा है। अब देखो ये कैसी बकवास है, इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ है? यानी गोया बेटा पैदा होगा तो गोया अल्लाह आसमान से उतरा, फिर तो ये खुदा का बाप हुआ ना, बाप होने का दावा कर दिया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी किसी एक मजलिस में कोई एक दावा नहीं करता था, बल्कि वक़्त गुज़रने के साथ दावे बदलता रहा, दावे करता रहा। पहले मुहद्दिस होने का दावा किया, फिर इसने मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर इसने इमाम महदी होने का दावा किया, फिर इसने ईसा होने का दावा किया, फिर इसने कहा कि नहीं मैं नबी हूँ लेकिन मुस्तकिल नबी नहीं हूँ, मैं जो मुस्तकिल नबूवत का दावेदार उसको काफिर समझता हूँ, और कहा कि मेरी नबूवत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़ेरे साया है। फिर कहा नहीं मैं मुस्तकिल नबी हूँ और नबी भी तो हैं, मैं भी नबी हूँ। फिर कहने लगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। फिर कहा कि मैं खुदा हूँ, फिर कहने लगा खुदा का बाप हूँ, मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, उसकी सिफत ये हुई गोया खुदा आसमान से उतर आया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले, ये कोई मज़हब और दीन को मानने वाले नहीं हैं। मज़हब और दीन तो वो होता है जिसकी मुस्तकिल कोई बुनियाद होती है, जिसके कोई उसूल होते हैं, और जिसके मानने वाले का कोई ज़ाती तौर पर किरदार होता है, जिसके अखलाकियात जो है वो अच्छे होते हैं। उसने खुद कहा कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ, और अंग्रेज़ ने उसको इस मकसद के लिए खड़ा किया था कि मुसलमान जो मेरे ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक में शरीक हैं और मेरे ख़िलाफ़ जंगें कर रहे हैं, इनको मेरे ख़िलाफ़ जो है ना जो हुए हैं इनको मेरे हक़ में करो, मेरे हक़ में फतवे दो। चुनांचे उसने खुद इसलिए कहा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मैंने अंग्रेज़ की तायद में इतनी किताबें लिखी 50 अलमारियाँ भर सकती हैं, और उसने कहा कि अंग्रेज़ की हुकूमत हमारे लिए रहमत है और इसके ख़िलाफ़ लड़ना हराम है, और जो मुसलमान अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, आज़ादी की तहरीक में शरीक थे, उनको बागी और काफिर तक करार दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम इस बात को समझें। बसा औकात ये बातें हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अजीज़ों में चल निकलती हैं कि जी मिर्ज़ाई काफिर क्यों हैं। तो मिर्ज़ाई के काफिर होने की बड़ी वजह है। मेरे ख्याल में ये बातें बंदा सुन ले तो कभी कोई अक्लमंद इंसान उस बंदे को मुसलमान नहीं कह सकता, इसलिए कि ये बातें इस्लाम में कहीं भी, इस्लाम की किसी किताब में मौजूद नहीं है। कोई मुसलमान होकर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजलियत का दावा करे कि मैं हुज़ूर से भी अफजल हूँ, मेरे मौजे हुज़ूर से भी ज़्यादा हैं, ये मुसलमान कैसे कह सकता है? मुसलमान का कहना तो दूर की बात है, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से 1973 के अंदर मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे मसालिक के उलमा ने जब कोशिश की तो पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी सतह पर इनको काफिर करार दिया, और बाकायदा पूरा सफाई का मौका दिया गया इनको। इनका जो उस वक़्त का बड़ा खलीफा था मिर्ज़ा नासिर, उसको बुलाया गया
اٹارنی جنرل نے باقاعدہ اسے سوالات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ اس نے لکھا، اس کا جواب دو۔ جب وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا اور ان تحریرات کو اسلام کی روشنی میں بالکل ثابت نہ کر سکا، اور اس وہاں موجود سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یہ تحریریں کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی اور نہ یہ تعلیمات کسی مسلمان لیڈر کی ہو سکتی ہیں، لہذا یہ اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اس لیے ان کو امت مسلمہ سے الگ کیا جائے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اپنا سرکاری سطح پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔